بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ زنا میں پھنسنے والے عابد کا عبرتناک قصہ۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو اپنے زمانے کے عابدوں سے زیادہ عبادت گزار تھا۔ اس کے زمانے میں 3 بھائی تھے جن کی ایک کنواری بہن بھی تھی۔ ان پر دشمن فوج نے حملہ کر دیا تو انہوں نے سوچا کہ اپنی بہن کو کسی کی حفاظت میں چھوڑ جائیں، کیونکہ ان کو کسی پر بھروسہ نہ تھا۔ تو ان کی رائے اس پر متفق ہوئی کہ اس کو بنی اسرائیل کے عابد کے پاس چھوڑتے ہیں۔ چنانچہ یہ اس کے پاس آئے اور اس سے اپنی بہن کو اپنے پاس رکھنے کی درخواست کی کہ جب تک ہم واپس نہ آئیں یہ آپ کے پاس رہے گی، لیکن عابد نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ سے لڑکی کے اور اس کے بھائیوں کے بارے میں پناہ مانگی، مگر وہ بھی لپٹے رہے حتیٰ کہ عابد مان گیا اور کہا کہ اس کو میرے عبادت خانے کے سامنے والے گھر میں ٹھہرا دو۔ انہوں نے اس کو اس گھر میں ٹھہرا دیا اور چھوڑ کر چلے گئے، اور یہ لڑکی ایک عرصے تک اس عابد کے پڑوس میں رہی۔ یہ عابد اپنے عبادت خانے کے دروازے پر کھانا لٹکا کر اتار دیتا تھا، پھر اپنا دروازہ بند کر کے اپنی عبادت گاہ میں جا بیٹھتا تھا۔ پھر اس کو اطلاع کرتا تھا تو وہ اپنے گھر سے نکل کر اس کھانے کو اٹھا کر لے جاتی تھی۔ شیطان نے عابد کے دل میں کچھ نرمی سی ڈالی اور اس کے دل میں ترغیب دیتا رہا اور کہا کرتا کہ آپ دن کے وقت لڑکی کے گھر تک جایا کریں، اور عابد کو اس سے ڈراتا رہا کہ ایسا نہ ہو کہ لڑکی کے باہر نکل کر کھانا لے جاتے رہنے کی وجہ سے کوئی اس کو دیکھ کر اس پر عاشق نہ ہو جائے، اس لیے آپ چل کر اس کے گھر کے دروازے پر کھانا رکھایا کریں، اس میں آپ کو زیادہ ثواب ہوگا۔ چنانچہ وہ عابد اس کا کھانا لے کر اس کے دروازے پر جا کر رکھ کھاتا، مگر اس سے کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح ایک عرصہ گزر گیا، پھر ایک مرتبہ شیطان اس کے پاس آیا اور نیکی اور اجر کی ترغیب اور لالچ دلا کر کہا کاش کہ آپ اس کے گھر کے اندر جا کر اس کا کھانا رکھایا کریں تو اس میں آپ کو اور بھی زیادہ ثواب ہو۔ وہ اس کا کھانا لے کر اس کے گھر میں لے جا کر رکھنے لگا، اور اس طرح سے ایک عرصہ گزر گیا۔ پھر ایک مرتبہ اس کے پاس شیطان آیا اور اس کو نیکی کی ترغیب دلائی اور کہا کاش کہ آپ اس سے کچھ کلام کرتے اور بات کرتے اور وہ آپ کی باتوں سے مانوس ہوتی۔ وہ اکیلے رہ کے بہت پریشان ہو گئی ہے۔ وہ ایک عرصے تک اس سے باتیں کرتا رہا اور اس کو مانوس کرنے کے لیے اپنے عبادت خانے سے اس کی طرف جھانک لیتا تھا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کاش آپ اپنے عبادت خانے کے دروازے پر بیٹھتے اور وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھتی اور وہ تم سے باتیں کرتی، اور اس سے اس کو کچھ زیادہ انس ہوتا۔ شیطان نے اس کو گرجا گھر کے دروازے پر بٹھایا اور لڑکی کو اس کے گھر کے دروازے پر بٹھایا، اور یہ دونوں ایک عرصے تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ پھر ایک مرتبہ شیطان اس کے پاس آیا اور اس کو ثواب اور نیکی کی ترغیب دلائی اور کہا کہ کاش آپ اپنے عبادت خانے سے نکل کر اس کے گھر کے دروازے کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرتے تو اس کو اس سے زیادہ انس حاصل ہوتی۔ تو اس نے یہ بھی کر ڈالا اور ایک عرصے تک یہی صورتحال رہی۔ پھر اس کے پاس شیطان آیا اور کہا کاش آپ اس کے گھر کے دروازے کے پاس جاتے، پھر کہا کاش آپ اس کے گھر داخل ہو جاتے تاکہ وہ اپنا چہرہ گھر سے باہر نہ نکالے تو اور بھی بہتر ہوتا۔ وہ اس کے گھر میں داخل ہونے لگا اور سارا دن اس سے باتوں میں مصروف رہنے لگا۔ جب شام ہوتی تو یہ اپنے عبادت خانے میں لوٹ جاتا۔ اس کے بعد پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس کے دل میں لڑکی کا زیب و زینت دل نشیں کرنے لگا، حتیٰ کہ عابد نے لڑکی کی ران پر ہاتھ مارا اور بوسہ دیا۔ پھر شیطان نے اس کے پیچھے پڑ گیا، اس کے پیچھے پڑا رہا اور اس کی خوبصورتی اس کی آنکھوں میں جتلانے لگا اور اس کے نفس کو ابھارنے لگا۔
حتیٰ کہ وہ گناہ میں مبتلا ہوا اور وہ حاملہ ہو گئی اور ایک لڑکا پیدا ہوا۔ پھر شیطان اس کے پاس آیا اور کہا، آپ کا کیا خیال ہے کہ جب اس لڑکی کے بھائی آئیں گے جس نے تیرا بچہ جنا ہے، وہ تیرا کیا حشر کریں گے؟ مجھے امید نہیں ہے کہ تو شرمندہ نہ ہو اور نہ وہ تجھے شرمندہ کرے۔ تم جا کر اس کے بیٹے کو ذبح کر کے دفن کر دو۔ یہ لڑکی اپنے بھائیوں سے خوف کے مارے اس گناہ کو چھپا لے گی۔ اس نے لڑکے کو قتل کر دیا۔ پھر شیطان نے کہا، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے جو کرتوت کی ہے اس کو یہ لڑکی اپنے بھائیوں سے ذکر نہیں کرے گی؟ تم اس کو بھی پکڑ کر ذبح کر دو اور اس کے بیٹے کے ساتھ اس کو بھی دفن کر دو۔ اس نے لڑکی کو بھی ذبح کر دیا اور اس کے ساتھ اس کو بھی ایک گڑھے میں ڈالا اور اوپر سے بڑی چٹان رکھ دی اور اس پر زمین کو برابر کر دیا۔ پھر اپنے عبادت خانے میں جا کر عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اس طرح سے جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا یہ عبادت میں لگا رہا، حتیٰ کہ اس کے بھائی جنگ سے فارغ ہوئے اور اس کے پاس آ کر اپنی بہن کا مطالبہ کیا تو اس نے ان سے تعزیت کی کہ لڑکی کے لیے دعا کے جملے کہے اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے رونے لگا اور کہا، وہ نیک خاتون تھی، یہ اس کی آخری آرام گاہ ہے، یہ دیکھو۔ تو اس کے بھائی اس کی قبر پر آئے، افسوس کیا اور ایک دن تک اس کی قبر پر رہے، پھر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ جب رات ہوئی اور یہ اپنے بستروں پر لیٹ گئے تو شیطان ان کے پاس آیا۔ سب سے پہلے بڑے بھائی کے پاس آیا اور اس سے اس کی بہن کا پوچھا تو اس نے وہی جواب دیا جو عابد نے دیا تھا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ تو شیطان نے اس بات کو جھٹلا کر کہا، میں تو تمہاری بہن کے قضیے کی تصدیق نہیں کرتا۔ اس عابد نے تمہاری بہن کو حاملہ کیا، اس نے اس کا بچہ جنا، پھر اپنی جان بچانے کے لیے اس عابد نے اس کو لڑکے سمیت ذبح کیا اور گھر کے دروازے کے پیچھے دفن کر دیا۔ پھر شیطان درمیانے والے بھائی کے پاس آیا اور اس کو بھی ویسا ہی کہا، پھر چھوٹے کے پاس آیا اور اس کو بھی ویسا ہی کہا۔ جب یہ بھائی اٹھے تو اس خواب کی وجہ سے بہت پریشان ہوئے۔ جب یہ تینوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ گئے اور کہنے لگے، میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، تو بڑے بھائی نے کہا، یہ کوئی چھوٹا خواب ہے، بے حقیقت ہے، چلو چھوڑو۔ لیکن چھوٹے نے کہا، میں تو نہیں چھوڑوں گا، میں اس جگہ پر جاؤں گا اور اس کو دیکھوں گا۔ وہ تینوں چل پڑے، اس جگہ کو تلاش کیا اور اپنی بہن کو اس کے بچے کے سمیت ذبح شدہ پایا۔ پھر اس کے بارے میں عابد سے پوچھا تو ابلیس کی بات کی تصدیق ہو گئی جو اس نے اس لڑکی کے ساتھ کیا تھا۔ تو ان بھائیوں نے اس کا مقدمہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو اس عابد کو اس کے عبادت خانے سے گرفتار کیا گیا اور سولی چڑھانے کے لیے لے گئے۔ جب اس کو سولی کی لکڑی پر کھڑا کیا تو اس وقت شیطان عابد کے پاس آیا اور کہا، تو جانتا ہے میں تمہارا وہی ساتھی ہوں جس نے تمہیں اس لڑکی کے فتنے میں مبتلا کیا اور تم نے حاملہ کر کے اس کو اور اس کے بیٹے کو ذبح کیا۔ اگر آج تم میری پیروی کرو اور اس اللہ کا انکار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا تو میں اس مصیبت سے نجات دلا دوں گا جس میں تم پھنس گئے ہو۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا، استغفر اللہ۔ جب اس نے یہ کفر کیا تو شیطان اس سے اور اس کے دشمنوں کے سامنے سے ہٹ گیا، کیونکہ وہ اس کو گمراہ کرنے کا اپنا مکروہ مقصد پورا کر چکا تھا اور اس کو سولی دے دی گئی۔ اسی موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جیسے شیطان کی مثال ہے، جب وہ انسان کو کہتا ہے کہ کفر کر لو تو جب وہ کفر کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے، اب میں تم سے بری ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ ان دونوں یعنی شیطان اور کافر ہونے والے کی سزا یہ ہے کہ یہ دونوں دوزخ میں جائیں گے، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے تو غور فرمائیں، اس عابد نے اپنے نفس پر اعتماد کیا، اللہ تعالیٰ کے منع کرنے سے باز نہ آیا، اجنبی عورت سے کلام بھی کیا اور خلوت بھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود کو بھی ہلاکت میں مبتلا کر بیٹھا۔ اگر وہ اپنے طبیب اللہ تعالیٰ کی نصیحت پر عمل کرتا تو کبھی بھی اس کا یہ برا انجام نہ ہوتا۔ کاش کہ یہ عابد عالم بھی ہوتا
اور اس کے ساتھ اللہ کی دستگیری بھی شامل حال ہوتی تو اس عابد کا یہ حشر نہ ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے فضل کے ساتھ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو مہربانی کر کے اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔